نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم. تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بیشبہا انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر عموماً اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. صدر جلسہ حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس جامعہ فیض العلوم شکراوا کے 8واں سالانہ اجلاس میں وقت اور حالات کے حساب سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. رب العالمین سے دعا ہوں کہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے سامنے رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کی تیاریاں یہ ہر مومن اور ہر مسلمان کی ایمانی اور اسلامی ذمہ داری ہے. رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ تیاریاں تو ایسی ہیں جو ہر سماج میں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ سماج اسلامی اعتبار سے صحیح انداز میں عمل کرنے والا ہو یا وہ اسلامی انداز میں بالکل وہاں کا ایمان مرجھا چکا ہو. وہ تیاریاں تو ہم سب کو معلوم ہیں کہ کھانے پینے کے تعلق سے ہمارے یہاں 1-2 دن پہلے اہتمام ہو جاتا ہے. اس کھانے پینے کے تعلق سے اہتمام میں ایک چیز اور شامل کرنے آیا، وہ یہ ہے کہ ہم اس اہتمام کو صرف اپنے لیے کرتے ہیں. اپنے یہاں جو کھانا پینا بنانا ہے سحری کا افطاری کا، اس کے لیے ہم 1-2 دن پہلے بازار جا کر یا اسی دن ہم اس کا انتظام کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسی بیوائیں بھی موجود ہیں، ایسے بزرگ بھی موجود ہیں جن کے یہاں نہ تو بازار جانے کا انتظام ہے، اور اگر وہ بازار جائیں بھی
تو ان کے پاس جیب کا ایسا خرچہ نہیں ہے کہ وہ اپنا انتظام کر سکیں، تو اپنے ساتھ آپ دوسروں کے انتظام کو شامل کر کے چلیں. چاہے آپ کسی بیوہ کا، کسی مسکین کا، کسی اپنے کمزور بھائی کا علاج کریں، یا اسی طریقے سے آپ زیادہ اہتمام کر سکتے ہیں تو اس زیادہ اہتمام کی طرف اپنے آپ کو آپ بڑھائیں. یہ کھانے پینے کے تعلق سے ایک اہم چیز تھی جو ہم اس کو شامل کریں. دوسری چیز یہ ہے عبادت کے تعلق سے. عبادت میں ہمارے یہاں کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے. ہمیں اس سال تراویح کی نماز اپنے گھر میں جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ کہاں پر پڑھیں گی، اس کا اہتمام الگ سے ہونا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہاں پر اتنے ٹائم پر ہم قرآن پاک اس انداز میں تلاوت کریں گے. صبح اٹھنے کے تعلق سے، رات کے تعلق سے، جو رمضان مبارک کے اہتمام کی بے حد ضروری چیزیں ہیں، اور اس میں کچھ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ بہت سارے نوجوان ہیں، بہت ساری مائیں بہنیں بھی ہیں، جب شب قدر میں جاگنے کے لیے گھروں میں یا مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ایک بات آتی ہے، کچھ سکھا دو، کچھ بتا دو. اب شب قدر میں ہم سیکھنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں کا ماحول ہے، پورے انڈین کلچر کا یہی حال ہے. گھروں میں جب مائیں بہنیں جمع ہوتی ہیں تو وہ کسی پڑھی لکھی ماں بہن کے سامنے یہ باتیں رکھتی ہیں، کچھ سناؤ، کچھ بتاؤ. پہلے ہمارے یہاں داستان یوسف، روزدار بچہ، ایسی بہت ساری چیزیں چلتی تھی. اب بھی کچھ نہ کچھ سننے سنانے کا رواج ہے. ہمیں اس کے تعلق سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور سوچنا یہ ہے کہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور تمام راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر کی رات ہے. یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا، تسبیح و تحلیل کرنا، یہ بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے. لیکن ہم اگر اسی رات میں سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھیں، ہم اگر اسی رات میں سننے سنانے کے لیے بیٹھیں، تو میری ماں اور بہنوں اور میرے بزرگوں، یہ بتاؤ کہ پھر کون سا ایسا وقت آئے گا جس میں ہم عبادت کریں گے؟ کون سی ایسی رات آئے گی جس میں ہم عبادت کریں گے اور اس عبادت سے ہم اللہ رب العالمین کے اپنے آپ کو قریب تر کریں گے؟ کوئی اور وقت نہیں آنے والا ہے. یہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص حج کرنے جائے اور وہاں جانے کے بعد عین طواف کرتے ہوئے وہ پوچھے کہ مجھے طواف کیسا کرنا ہے. تو میرے بھائی، پھر آپ کا طواف کہاں صحیح ہوگا؟ پھر آپ کی سعی اور صفا اور مروہ کا وہ دوڑنا کہاں صحیح ہو جائے گا؟ پھر آپ کا منا، مزدلفہ اور وہ جمرات کا وہ تمام کی تمام وہ سنتیں آپ کی صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں جب آپ نے علم حاصل ہی نہیں کیا ہے. اس لیے علم حاصل کرنا وقت سے پہلے ضروری ہے. اسی لیے مدارس کا قیام ہوتا ہے، اسی لیے مدرسے اور مکاتب بنائے جاتے ہیں، تاکہ اس عمر سے پہلے جب آپ کے اوپر ذمہ داریاں آئیں گی، اس عمر سے پہلے جب آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ الجھنیں آ جائیں گی، آپ ان میں گھر جائیں گے، سیکھ نہیں پائیں گے، آپ کسی کو سکھا نہیں پائیں گے، کسی کی تربیت نہیں کر پائیں گے اچھے انداز میں. تو اس سے پہلے ان مکتبوں میں، ان مدرسوں میں آپ کو سکھایا جاتا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے ایک اور مثال ذکر کروں، چونکہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جو باہر سے ہمارے یہاں مہمان ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنے بیان پیش کریں گے. ایک پاور ہاؤس ہوتا ہے، بجلی. آج کل ہمارے یہاں یہ پورا ڈپارٹمنٹ ایک دم کرپٹ ہے، اس لیے ہمارے یہاں صحیح انداز میں بجلی نہیں آتی ہے، پورے سماج میں اندھیرا ہے.
کسی شہر کے آدمی کو اپنے گھر پر بلا کر دیکھو وہ تعجب کرتا ہے کہ صرف رات میں لائٹ آتی ہے یا دن میں صرف 2 گھنٹے لائٹ آتی ہے. اسے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آپ کیسے رہتے ہیں اور کیسے جیتے ہیں, کیسے اپنی زندگی آپ گزار رہے ہیں. آپ نے بھی اپنا حساب بنا رکھا ہے زندگی گزارنے کا, اندھیرے کے ساتھ جینے کا آپ نے اپنی عادت بنا لی ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹ پورے طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہا ہے, اور سماج کو جو ذمہ داری اس ڈپارٹمنٹ کے متعلق ادا کرنی تھی وہ سماج بھی بجلی کے تعلق سے وہ ذمہ داریاں نہیں نبھا رہا ہے. دونوں طرف سے ڈنگا ماری چل رہی ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہ مدرسے, اسی طریقے سے ہمارے یہ مکتب, یہ سماج کے لیے ایک پاور ہاؤس ہیں. اگر ان میں کہیں کمی آتی ہے سماج میں اندھیرا پڑ جائے گا. سماج میں اگر اندھیرا ہے آپ سمجھ لیں آپ کے بچے بگڑ رہے ہیں, آپ کے بچے سدھر نہیں رہے ہیں, بچیاں بیکار ہو رہی ہیں اور وہ دوسروں کے ساتھ میں بھاگ رہی ہیں, یا بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یقین مانیے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں کمی آ چکی ہے, اور ان دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. جہاں بجلی سپلائی ہوتی ہے وہاں پر بھی, اور جہاں سے بجلی سپلائی ہو رہی ہے وہاں پر بھی. ان دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں بنتی ہیں, اور یہ دونوں جب اپنی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں, یقین مانیے کہ پھر سماج میں وہ اندھیرا آتا ہے اور نئی نسل اس انداز میں بگڑتی ہے کہ پھر وہ تباہی مچائی جاتی ہے کہ بھائی بھائی کو مار دیتا ہے, اور شوہر اپنی بیوی کا مرڈر کر دیتا ہے, بیوی اپنے شوہر کے لیے کھانے میں زہر ڈال دیتی ہے. پھر وہ تباہی مچتی ہے کہ پھر وہ نہ سنی جاتی ہے اور نہ کہیں پر سنائی جا سکتی ہے. اس لیے وقت سے پہلے ہمیں ہوش میں ناخن لینے کی ضرورت ہے, ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. جن لوگوں کو احساس ہے وہ اپنے اس احساس کو دوسروں کو بانٹیں. جن کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہاں کمی ہے, اس پوائنٹ پر کمی آ چکی ہے, اس پوائنٹ کا اسی حساب میں آپ کو علاج کرنا ہوگا. اگر آپ نے اسی انداز میں اس کا علاج نہیں کیا تو یقین مانیے دوسرے انداز میں اگر آپ نے علاج کیا ہے تو کامیابی نہیں ملنے والی ہے. کوئی بھی بیماری چاہے وہ کتنی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اگر اس کا علاج صحیح طریقے سے نہ کیا جائے, اس کے مرض کو صحیح انداز میں نہ پکڑا جائے, یقین مانیے دوا کھانے سے علاج نہیں ہوا کرتے, بلکہ دوا وہ کھائی جائے جو صحیح مرض کی ہے, اور پھر اس کے مطابق مکمل پرہیز بھی کیا جائے. ہر جگہ منمانیاں نہیں چلتی. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اصول بیان کیا. فرمایا اللہ رب العالمین نے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا اللہ والیہ المصیر. رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں میرے تعلق سے اس لاپرواہی میں آپ کو بالکل نہیں پڑنا ہے کہ میں صرف غفور رحیم ہوں, میں صرف رحم کرتا ہوں, میں صرف توباؤں کو قبول کرتا ہوں. یہ ضروری ہے کہ میں ہی سنتا ہوں, میں ہی توباؤں کو قبول کرتا ہوں, میں ہی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں, میں ہی دعاؤں کو سنتا ہوں. لیکن یاد رہے اس عمل کے ساتھ ساتھ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب, میں زبردست عذاب دینے والا بھی ہوں, میری پکڑ بہت مضبوط ہے, میرے جو عذاب تیار کیا ہے وہ بہت خطرناک ہے, وہ انتہائی سنگین ہے, اس کو جھیلنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. لہذا قرآن پاک میں ایک نہیں سینکڑوں ایسے واقعات موجود ہیں قوم کے تعلق سے جن کو اللہ رب العالمین نے سبق کے طور پر اور ان کی کالے کرتوتوں اور ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا اور اسی دنیا کے اندر ان کو عذاب میں مبتلا کیا, تباہ و برباد کر دیا. قوم نوح کی داستان آپ پڑھیں, قوم لوط کی داستان آپ پڑھیں, ایک نہیں کئی نبیوں کے واقعات آپ کو قرآن پاک میں مل جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہمیں ہر حال میں ڈرنا چاہیے, اور ڈرنا یہ ہے کہ ڈرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں گناہوں کے تعلق سے,
اپنے کرتوتوں کے تعلق سے، اپنے اعمال کے تعلق سے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اسی زندگی میں جھانکنا ہوگا۔ مرنے کے بعد میں آپ کو جھانکنے کا موقع نہیں ملے گا، مرنے کے بعد آپ کو سوچنے کا موقع نہیں ملے گا، مرنے کے بعد سوچنے سے کچھ ہوگا بھی نہیں، کیونکہ سورہ منافقون میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مرنے کے بعد میں اللہ رب العالمین کے سامنے انسان یہ گزارش کرے گا کہ اے اللہ مجھے دنیا کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بھیج دے تاکہ میں دنیا میں پہنچ کر نیک عمل کر سکوں، وَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک عمل کر کے اچھے لوگوں میں شامل ہو جاؤں، اچھا بن جاؤں۔ مگر وہاں سے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو موقع نہیں ملنے والا ہے کہ آپ دنیا کے اندر آئیں گے، موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے تعلق سے بیدار بنائیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے عبداللہ عبدالرحمن نام رکھ لیا اور ہم نے بس مسلمانوں کے گھرانوں میں جنم لے لیا، مسلمانوں کے محلے میں ہم جوان ہو رہے ہیں، پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، نشو نما پا رہے ہیں اور یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا، ہرگز نہیں ہے۔ نامۂ اعمال تولے جائیں گے۔ ہم نے اپنے جو عادتیں بنا لی ہیں آج کل، اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ایسے بڑے بڑے گناہوں کی ہم نے ایسی عادت بنا لی ہے کہ ان کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے گناہ کے ساتھ میں، شام ہوتی ہے گناہ کے ساتھ میں، مگر ہم ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھائی اس گناہ کو کر رہا ہے، یہ بھائی بھی اس گناہ کو کر رہا ہے، یہ پڑوسی بھی اس گناہ کو کر رہا ہے، تو ہم بھی اس گناہ کو اگر کر لیں گے تو کون سی ہمارے اوپر آفت ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اپنے ایمان کے تعلق سے غور و فکر کرنے کے بعد سمجھنا ہے کہ کون سا کتنا بڑا گناہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، ہم سب کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ بات عرض کر دی، ایک دو باتیں کہتی اور اشارہ تھا انی قصیرہ کہ وہ ناٹی ہیں، گٹی ہیں، وہ اشارہ اس بات کی طرف تھا جو باتیں کہی گئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھاتے ہوئے کہا لو قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر، اے عائشہ تم نے یہ بات کہی ہے ابھی، اگر اس بات کو سمندر کے پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی گندا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اور ہم ایسی کتنی باتیں ہیں جو روزانہ بولتے ہیں، کتنی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم ایک دوسرے کے تعلق سے غیبتوں میں اور چغلی میں، الزام میں، بہتان میں ہماری پوری دن رات اسی میں گزر رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تعلق سے بہت سارے الزام لگاتے ہیں، بہت سارا جھوٹ بولتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں ہم جھوٹی، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث ہے جس میں اشارہ ہے فَيَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ 70 خَرِيفًا، کئی مرتبہ انسان اپنے منہ سے ایسے الفاظ بولتا ہے ان الرجل لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، اپنی زبان سے ایسے الفاظ بولتا ہے کہ جس کے بولنے کے بعد میں اسے ایسا لگتا ہے کہ اس نے بہت بڑی کوئی بات نہیں بولی ہے، بہت بڑا کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے، حالانکہ اس بولنے کی وجہ سے فَيَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وہ جہنم کے اندر اتنی گہرائی میں جا چکا ہوتا ہے 70 خریفاً، جیسے کہ 70 سال کی دوری، آپ ایک گھوڑے سے ایک اونٹ سے 70 سال تک کہیں چلے، اتنی گہرائی میں وہ جہنم کے اندر اس بولنے کی وجہ سے جا چکا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے گناہ ہیں ہمارے سامنے، ایسے بہت ساری ہماری عادتیں ہیں سماج میں کہ جن کو ہم آئے دن کر رہے ہیں اور آئے دن ہم ان کو انجام دے رہے ہیں اور ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل کالے پڑ چکے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک روایت ہے
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بیان فرمایا. کہا ایک مسافر ہیں جو جا رہے ہیں اپنے سفر میں، اور مسافر چلتے چلتے ان کو جب بھوک لگتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو کہیں پر جنگل میں وہ رکتے ہیں. رکنے کے بعد میں ان میں سے الگ الگ لوگ لکڑیاں چننے کے لیے جنگل میں بکھر جاتے ہیں کہ لکڑیاں لائیں، جمع کریں تاکہ اپنا کھانا تیار کر سکیں. پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان فرمائی کہ لوگوں غور دو اس بات پر کہ اگر تم نے ایک لکڑی کو جمع کیا اور اس میں آپ نے آگ لگائی تو یہ لکڑی آپ کے کھانے کو نہیں بنا پائے گی، اور اس لکڑی میں اگر آگ لگ بھی گئی اور جلنے لگی یہ لکڑی تو جب چاہے آپ اس لکڑی کی آگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بجھا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے، بے قابو نہیں ہوگی یہ آگ. لیکن اگر تمام ساتھیوں نے ایک ایک لکڑی جمع کر کے ایک گٹھڑ بنا لیا، جمع ہو گئی لکڑی، اور اب ان میں جب آگ لگے گی تو یہ تمام کے تمام ساتھی جب اس کو بجھانے کے لیے آگے بڑھیں گے تو جلدی سے بجھا نہیں پائیں گے. یہ نقصان پہنچا کر رہے گی، یہ جلا کر خاک کر دے گی. اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت پڑے گی آگ بجھانے کے لیے. یہ مثال بیان فرمائی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے ہی گناہوں کا معاملہ ہے کہ شیطان آپ کو گناہوں کے قریب کرتا ہے. پہلے ان گناہوں کی دعوت دیتا ہے آپ کو، وہ گناہ جو آپ کے آس پاس کیے جا رہے ہیں، وہ گناہ جو آپ کے ذہن میں چھوٹے ہیں، جن کو آپ معمولی سمجھتے ہیں، ان گناہوں میں آپ کو پہلے ڈالا جاتا ہے، آپ کی عادت بنائی جاتی ہے. پہلے آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے، پہلے آپ کے دل پر گناہوں کے کالے دھبے پڑتے ہیں، پھر آپ دھیرے دھیرے گناہوں کے ایسے قریب ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ کو رمضان مبارک کا مہینہ آنے کے بعد بھی نمازی نہیں بنا پاتا. پھر آپ کے گھروں میں موتیں ہوتی ہیں، باپ کی موت ہوئی تو آپ ہفتہ دو ہفتہ کے لیے نمازی بنتے ہیں، ماں کی موت ہوئی تو آپ ایک مہینہ دو مہینہ کے لیے نمازی بن پاتے ہیں. گھر کے اندر بڑے بڑے حادثے جو یہ ہوتے ہیں یہ آپ کو نمازی نہیں بنا پاتے، گناہوں سے آپ کو چھڑا نہیں پاتے ہیں، رب کے سامنے سچی پکی توبہ کے لیے آپ کو مجبور نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنے گناہوں کا ایک گٹھڑ بنا لیا ہے. یہ آپ کا یہ گٹھڑ، اس میں آگ لگ رہی ہے، اس کا دھواں آپ کے ذہن میں چڑھ چکا ہے. آپ کا بڑا، آپ کا چچا، آپ کا امام، آپ کے والد، آپ کے دادا آپ کو سمجھا رہے ہیں، مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہماری عادتیں بن گئی ہیں گناہوں پر ہم اتنے جری ہو گئے ہیں، گناہوں کی ہم نے ایسی عادتیں بنا لی ہیں کہ جیسے یہ ہمارا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے یہ گٹھڑ ہو گیا ہے. پھر اس گٹھڑ میں آگ لگے تو آپ کے نامہ اعمال کہاں بچیں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث میرے سامنے ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ مقصرات الذنوب، گناہوں کو معمولی نہ سمجھو، گناہوں کو ہلکا نہ جانو، فإن لها من الله طالبا، اللہ رب العالمین کا فرشتہ ان کو لکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے. کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھ کر نہ کیا جائے. گناہ ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، اور جب انسان جرم پر جری ہو جائے، گناہ کو اپنی عادت میں ڈھال لے تو پھر وہ گناہ چھوٹا نہیں لیتا، وہ بہت بڑا بن جاتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحتیں ہمیں اور آپ کو اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ ہم نے جو گناہوں کی اپنی عادتیں بنا لی ہیں کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، ایسا تو سب کرتے ہیں، ایسا تو سب کرنے لگ گئے ہیں. ایسا سوچتے سوچتے آپ اگر قرآن پاک کے واقعات کو پڑھیں گے، پوری قومیں تباہ و برباد کر دی گئی تھی. لیکن چونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کے تعلق سے وہ دعا ہے کہ اے اللہ میری امت کو ایک ساتھ تباہ و برباد نہ کرنا. تو ایک ساتھ تو ہماری امت کی تباہ و برباد نہیں ہوگی، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی رب العالمین سے. لیکن الگ الگ اس میں فتنے رونما ہوں گے، الگ الگ اس میں حادثات آئیں گے،
الگ الگ انداز میں ایسی مشکلیں، ایسی پریشانیاں آئیں گی جن کی وجہ سے قوم کے خطے مٹائے جائیں گے. مساجد پر ظلم و ستم کے یہ نشانے، داڑھی اور ٹوپی پر ظلم و ستم کے یہ اشارے، مدارس پر اور مساجد پر، اذانوں پر، جماعتوں پر یہ اشارے کس بات کی دلیلیں ہیں؟ کیا یہ کوئی اچھائی کی دلیلیں ہیں؟ میرے بھائیو، ہمیں اس رب کی طرف پلٹنا ہے جو رب اس پورے نظام کو چلاتا ہے. ہمیں اس رب کی طرف پلٹنا ہے جس نے قرآن پاک میں صاف کہا للہ ملک السماوات والارض. یہ آیت کریمہ میں پڑھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. انداز دیکھیں رب العالمین کا. للہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. مالک کون ہے؟ اللہ. بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. مالک ہے وہ. مالک کہنا یہ کافی تھا، لیکن مالک آگے بیان کر رہا ہے. اللہ فرماتا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، وہ ایسا مالک ہے. اس کے بعد میں فرمایا کسی کو وہ بچیاں دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، اور بیٹیوں کا بیٹوں سے پہلے ذکر ہوا ہے. مفسرین ذکر کرتے ہیں بیٹیوں کی اہمیت پر یہ ایک صاف دلیل ہے کہ رب العالمین نے بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے. اس لیے کہ قرآن پاک کے الفاظ کی یہ ترتیب مسائل کو بیان کرتی ہے، جسے صفا اور مروہ کی مثال میں اور بھی ایسی کئی مثالیں ہیں جس میں الفاظ کی ترتیب سے مسائل بیان ہوتے ہیں. مفسرین نے اسے لکھا ہے کہ یہ بیٹیوں کا پہلے ذکر ہونا یہ بیٹیوں کی فضیلت پر، ان کی اہمیت پر بڑی دلیل ہے. اور مجھے وہ تابعی کا نام ذہن سے نکل گیا ہے جس نے ایک دوسرے تابعی سے ان کی 6 بیٹیاں ہوئی اور 6 بیٹیاں ہونے پر ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہی بیٹیوں کے باپ انبیاء کرام رہے. یعنی بیٹیاں انبیاء کرام کے یہاں کثرت سے رہی ہیں. خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 4 بیٹیاں تھیں. اور آج کل ہم سماج میں جھانک کر دیکھیں بیٹیوں کے تعلق سے کیا حالات ہیں. ہم کئی مرتبہ خواتین کے درمیان میں پروگرام کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ بیٹیوں کا سب سے بڑا دشمن خود مائیں ہیں، خود عورت ہے. عورت ہی سب سے پہلے اس بیٹی کی پیدائش پر سب سے پہلے آواز اٹھاتی ہے، اور سب سے پہلے وہی ماں، خالہ، چچا، پھوپھی وہی سب سے پہلے اس انداز کے بول بولتی ہے کہ جیسے کہ اس کی جائیداد میں سے حصہ جائے گا. یہ سماج کا ایک حصہ بن چکا ہے. وہ اس سے پہلے کہ مرد کچھ بولے، ہماری وہ مائیں، بہنیں، نانیاں اور وہ دادیاں اس سے پہلے کی آواز اٹھانا شروع کر دیتی ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عال جاریتین حتی تبلغا، جس شخص نے 2 بچیوں کو پالا، 2 بچیوں کو جس شخص نے پالا یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی، ان کی اچھے انداز میں پرورش کی، پرداشت کی، اچھے انداز میں ان کو کھلایا، وَأَطْمَعَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ، ان کو پلایا، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، اور اچھے انداز میں ان کو پہنایا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی حدیث کا ٹکڑا پڑھا اس میں فرمایا جاء یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اپنی بیٹیوں کو پالنے والا آئے گا. انا وہوا، میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. انا وہوا، وہ دونوں ایسے قریب قریب، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ ایسے قریب قریب ہوں گے. وضم اصابعہ، اس کے بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں انگلیاں آپس میں ملا لی. معلوم یہ ہوا کہ بچیوں کو پالنا اور بچیوں کی نگہداری کرنا، نگہداشت کرنا، اچھے انداز پر ان کی نگرانی کرنا، یہ آپ کو اس دنیا کے اندر بھی اور کل حشر کے میدان میں بھی آپ کو کامیابی دلائے گا. ایک حدیث کے الفاظ ہیں کن لہ حجابا من النار، یہ آگ سے آپ کے لیے پردہ بنے گی بیٹی. اس بیٹی پر آپ کی یہ نظر رکھنا اور اس کے لیے اچھے کپڑے پہنانا، اسے اچھے انداز میں سنوارنا، اسے بہترین ماں بنانا. جہاں اچھی بچیاں ہوتی ہیں وہی اچھی بچیاں اچھی ماں بن پاتی ہیں. یاد رکھیں آپ.
اگر ہم اچھی بچیاں نہیں بنا سکتے، اچھی بیٹیاں ہم نہیں بنا پا رہے ہیں، تو پھر آپ بھول جائیں کہ سماج میں اچھی مائیں بھی نہیں بن پائیں گی۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اچھی بیٹیاں بنانی ہوں گی، پاکیزہ اور خوب سیرت کے ساتھ میں ہمیں اپنی بچیوں کو ڈھالنا ہوگا۔ آپ نے قرآن پاک کا واقعہ دیکھا ہوگا، زکریا علیہ السلام کے یہاں مریم علیہ السلام پل رہی ہیں، اور زکریا علیہ السلام جب اس حجرے میں جاتے ہیں جہاں مریم علیہ السلام رہتی ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ ایسے پھل ہیں جو بے موسم ہے، موسم کا پھل نہیں ہے، ان کے کمرے میں موجود ہے۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے ذمہ دار ہیں آپ کے ماتحت مریم علیہ السلام پل رہی ہیں، آپ کے اوپر تربیت کی ذمہ داری ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ پھل کہاں سے آئے؟ بیٹی جواب دیتی ہے مریم علیہ السلام کہ یہ اللہ دیتا ہے۔ بہت سارے مسائل ہمارے سامنے اس جواب سے اور اس پورے واقعے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ بچی کے پاس اگر کوئی چیز آتی ہے، چاہے وہ پہننے کی چیز ہو، اوڑھنے کی چیز ہو، چاہے وہ استعمال کرنے کی چیز ہو، جوتی، چپل، موبائل، کچھ بھی ہو، ہمارے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ بیٹی یہ سامان، یہ سوٹ، یہ چپل، یہ جوتیاں، یہ بناؤ سنگار کا یہ زیور، یہ جو آپ نے پہنا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کہاں باتیں کرتی ہے، کہاں سے اس کے پاس یہ سامان آیا ہے۔ اور جب اس سامان کے بارے میں معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ پھل، تو زکریا علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بزرگ ہو چکا ہوں، میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، جو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے میری اس بیٹی کے لیے، تو کیا وہ اس بغیر عمر کے، جو عمر نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کی، کیا اس عمر میں میرے لیے وہ اولاد نہیں دے سکتا ہے؟ اس کے بعد رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں، اور نگہداشت اس انداز میں ہوئی، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اس انداز میں پالا مریم علیہ السلام کو کہ رب العالمین نے قرآن پاک میں گواہی پیش کی، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ مریم علیہ السلام وہ عورت ہے جس کی پاکیزگی کی، جس کی صفائی کی، ستھرائی کی، جس کے اعلیٰ ایمان کی، جس کی بہترین زندگی رہنے سہنے کے لیے تمام دنیا والی عورتوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ قرآن پاک نے بیان فرمایا تمام عورتوں کے لیے کہ یہ مریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں اور جو ہمیں مریم علیہ السلام کی زندگی سے سمجھ میں آتے ہیں اور ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک بڑی جو سستی اور لاپرواہی بچیوں کے تعلق سے ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بچیوں سے کام تو سارے کرائے جاتے ہیں، مگر بچیوں کے لیے ان کی جو ضروری چیزیں ہیں استعمال کے لیے ان کا ہمارے گھروں میں کوئی انتظام نہیں ہے۔ یعنی بچی بڑی ہو گئی ہے، جب وہ بڑی ہوگی تو اس کے لیے ذمہ داری بنتی ہے ایک بھائی کی، ایک باپ کی، کہ یہ بچی بڑی ہو رہی ہے، یہ بالغ ہوگی تو اس کی کچھ ضروری چیزیں ہیں جن کی اسے ضرورت پڑے گی۔ بہت سارے ایسے سوال ہیں جو اس کی زندگی میں جو تبدیلیاں آئیں گی تو یہ کس سے پوچھے گی اور کہاں معلوم کرے گی؟ تو اس سے بہکنے کے اور اس کی زندگی میں جو ایک بلوغت کا، جوانی کا جو ایک گھماؤ آتا ہے، وہاں پر عام طور پر بچیاں ادھر ادھر باتیں کرنے کی وجہ سے الگ الگ انداز میں دوست بنا لیتی ہیں اور وہاں سے بکھرنے کا، بگڑنے کا زیادہ چانس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ماں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب بچہ جوان ہو، بچی جب جوان ہو تو اس کے اوپر گہری نظر رکھی جائے، اور اس کے بعد میں جو ضرورتیں اس کی ہیں مہینے کی، وہ ضرورتیں ہم بلا سوال کے، کیونکہ وہ بہت ساری شرم و حیا سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے نہ بھائی اس بارے میں دھیان دیتا ہے،
نہ باپ اس بارے میں دھیان دیتا ہے کہ میرے گھر کی ماں اور بہنوں کی، عورتوں کی یہ جو ضرورتیں ہیں جن کا وہ سوال کئی مرتبہ شرم و حیا کی وجہ سے نہیں کر سکتی، وہ تمام چیزیں مجھے لا کر دینی ہیں، جن کو یہ استعمال کرے گی ہر مہینہ، اور جن کو یہ استعمال کر کے اپنے پردے کو اور اپنی پاکی اور صفائی کو بہتر بنائے گی۔ اس تعلق سے ہمارے یہاں بڑی لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ اب وہ بچیوں کے پاس میں جو پیسہ آتا ہے وہ ہر الگ الگ انداز میں الگ الگ سورسز ہیں اس کے، اور اس پر ایک لمبی گفتگو ہونی چاہیے ہر علاقے کے حساب سے، اس کے الگ الگ سورسز۔ ہمارے یہاں یا تو جیجا ہے، وہاں سے کچھ پیسہ آ جاتا ہے کبھی کبھی، اور جیجا سے پیسہ آنا یہ خود ہی بہت سارے مسائل کو جنم دیتا ہے، یا پھر ماموں آ جاتے ہیں تو 10 20 50 100 روپے وہ بھیٹ دے کر چلے جاتے ہیں، یا ہم بچوں کو کچھ دن کے لیے اس طریقے سے وہ جو رسمیں ہیں، پہلی بات تو وہ رسمیں ٹھیک نہیں ہیں جو سگائی کی رسمیں ہیں، یا پھر وہ بیاہ شادیاں کی جو رسمیں، ان میں ہم اپنی جوان بچیوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ 7 دن کے لیے فلاں گھر پر، اور وہ فلاں گھر کی خدمت کرے گی، وہاں سے جب آئے گی وہ رشتے داریوں سے، وہاں کوئی نظام نہیں ہے رہنے سہنے کا، ہم نے اپنی جوان بچی 7 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، 5 دن کے لیے وہاں پر بھیج دی، اب وہاں کیا رشتے داریاں بن رہی ہیں، کہاں فون نمبر شیئر ہو رہے ہیں، کہاں کون سی چیزیں دی جا رہی ہیں، وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور پھر وہاں سے ان کے لیے سوٹ مل گیا، وہاں سے کچھ پیسے ان کے لیے یہ ہدیے میں مل گئے، جسے آپ بھیٹ یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے مجبور کیا ہے ماں بہنوں کو اس تعلق سے، سماج کی یہ کنڈیشن، سماج کا یہ نظام ہم نے بنا دیا ہے کہ ماں بہنوں کے پاس ان کی جیب خرچ کے یہ کچھ ہی چند سورسز ہیں جہاں پر وہ اپنے پیسے کو آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے، اور پھر اپنے جو اس کے پرسنل جو خرچ ہیں ان میں اسے خرچ کرتی ہے۔ وہ بھائی سے مانگ نہیں سکتی، بھائی اس تعلق سے یا تو شرم و حیا کی وجہ سے نہیں مانگ سکتی، یا بھائی پہلے ہی سے اکڑ میں رہتا ہے، باپ بھی اکڑ میں رہتا ہے، اور اس تعلق سے وہ ان کے سامنے سوال و جواب نہیں رکھ پاتے۔ یہ باتیں آپ کو بہت عام لگ رہی ہوں گی، یہ باتیں آپ کو کہیں ہو سکتا ہے کسی بھائی کو عجیب و غریب لگ رہی ہوں، لیکن یقین مانو ان باتوں کو آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں، یہ وہ خطرناک جڑیں ہیں جو ہمارے سماج میں مضبوط ہو چکی ہیں، اور ان جڑوں میں وہ دیمک لگ چکی ہے جس وہ دیمک ہمارے پورے سماج کو کھا رہی ہے، پوری بچیوں کو بگاڑ رہی ہے، پورے سماج میں جو بچیاں جو بگڑ رہی ہیں اس کا 90% یہی ہمارا رسم و رواج کی عادت سے ذمہ دار ہے۔ یہیں سے بچیاں بگڑتی ہیں، یہیں سے بچیاں باتیں کرتی ہیں، انہی نظاموں کی وجہ سے بچیاں نکلنا شروع کرتی ہیں، انہی کی وجہ سے، اور جو بے پردگی کا نظام ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ کہاں کس سے بات کر سکتی ہے، کون اس کے پاس جا سکتا ہے نہیں جا سکتا ہے، یہ ہمارے نظام کا یہ حصہ ہے جو انتہائی خطرناک ہے۔ اور عام طور پر جیسے ہمارا علاقہ ہے میوات علاقہ، یہ قبائلی علاقہ ہے، یہ پوری قوم یہاں بستی ہے، تو جہاں قبائلی علاقے ہیں وہاں پر کچھ اور رسمیں اور آ جاتی ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ پھر کسی اور موقع سے آپ کے درمیان میں کیا جائے گا۔ بارہا آپ کے بیچ میں بولنے کا موقع ملتا ہے۔ رب العالمین سے دعا کروں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں اپنے رسم و رواج پر کنٹرول کرنے، اپنی بچیوں کی صحیح انداز میں اسلامی تربیت کرنے، اور اپنے بچوں کی نشو و نما کے لیے صحیح انداز میں ہوش مندی کے ساتھ میں آگے بڑھنے اور اسلامی طور طریقوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم جو میں نے باتیں آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں اور سماج کی کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، رب العالمین تمام کے اوپر سماج کے ذمہ داروں کو بیٹھنے کی اور ہمت کے ساتھ ایک نئی تحریک کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔